جنت میں حور عین کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جنت میں حور عین کیا ہے؟ قرآن مجید میں نیک اور متقی مسلمانوں کے لیے جنت کی نعمتیں شمار کراتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، کذالک وزوجناہم بحور عین، اور یہ بات اسی طرح ہے اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے بیاہ کر دیں گے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین، تکیے لگائے ہوئے تختوں پر جو برابر بچھائے ہوئے ہیں، اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے بیاہ کر دیں گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔ مراد حوریں ہیں جسے حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی۔ حور حوار کی جمع ہے، اور حور اس عورت کو کہتے ہیں جو جوان ہو، حسین و جمیل ہو، گورے رنگ کی ہو، سیاہ آنکھ والی ہو۔ اور عین عینہ کی جمع ہے، اور عینہ اس عورت کو کہتے ہیں جو عورتوں میں بڑی آنکھ والی ہو۔ طبرانی نے حضرت ابو امامہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حور عین کو زعفران سے بنایا گیا، خلق الحور العین من الزعفران۔ بہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مواقف حدیث بھی اسی طرح نقل کی ہے، اور مجاہد سے بھی یہ روایت آئی ہے۔ ابن مبارک نے زید بن اسلم کا بیان نقل کیا ہے کہ اللہ نے حوروں کو مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ ان کا تخلیقی قوام مشک، کافور اور زعفران کا ہے۔ ابن ابی دنیا نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے لعاب دہن کی شیرینی سے سمندر میٹھا ہو جائے گا۔ ابن ابی دنیا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان نقل کیا ہے، پر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان برآمد کر دے، اس کے حسن کی وجہ سے دنیا دیوانی ہو جائے، اور اگر حور اپنی اوڑھنی نکال دے تو سورج اس کے سامنے ایسا معلوم ہو جیسے سورج کے سامنے ایک بے نور بتی، اور اگر حور اپنا چہرہ نمودار کر دے تو اس کے حسن سے زمین و آسمان کے درمیان کی ساری فضا چمک جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دوست کے لیے ایسی بیوی ہے جس کو آدم و حوا نے نہیں جنا، بلکہ اس کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ جنت میں تخلیق کی گئی ہے، ماں باپ کے واسطے سے پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت ابی حواری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حور عین کو محض قدرت خداوندی سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب ان کی تخلیق پوری ہو جاتی ہے تو فرشتے ان پر خیمے نصب کر دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حور عین کے متعلق سوال کیا گیا کہ ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کا نچلا حصہ مشک کا ہے
اور درمیانہ حصہ عنبر کا ہے اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے۔ ان کے بال اور آبرو سیاہ ہیں، نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک اور روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ حور عین کو کس طرح سے تخلیق فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اے محمد، اللہ تعالیٰ ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتے ہیں، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتے ہیں، اسی پر باقی بدن کی تعمیر کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنے تک زعفران سے بنایا ہے، اس کے گھٹنوں سے اس کے سینے تک کستوری کی خوشبو سے بنایا ہے، اس کے سینے سے گردن تک شعلے کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا، اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے تخلیق کیا ہے۔ کے اوپر گلے لال کی 70,000 پوشاکیں پہنائی گئی ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہے اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج، اور جب سامنے آتی ہے اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں، ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوگی تو اس کے کنارے کو اٹھانے والے ہوگی۔ حور کہتی ہوگی، یہ انعام ہے اولیاء کا اور ثواب ہے ان اعمال کا جو بجا لاتے ہیں۔ جب نمازی سلام پھیرتا ہے اور یہ نہیں کہتا، اے اللہ مجھے دوزخ سے نجات عطا فرما اور مجھے جنت میں داخل فرما اور مجھے حور عین سے بیاہ دے، تو فرشتے کہتے ہیں، افسوس، کیا یہ شخص بے بس ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دوزخ سے پناہ طلب کرے؟ اور جنت کہتی ہے، افسوس، کیا یہ شخص عاجز ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنے؟ اور حور کہتی ہے، عاجز آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرے، وہ اس کی حور سے شادی کر دے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے کے لیے جنت کو کھول دیا جاتا ہے، اس کے اور اس کے رب کے درمیان سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حور اس کی طرف اپنا رخ کر لیتی ہے جب تک وہ نہ تھوکے اور نہ ناک سونگے، کیونکہ حوریں اس نزلے زخم وغیرہ سے پاک ہیں اور ان سے نفرت کرتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تھوڑا کھانا کھا کر نماز پڑھتے ہوئے رات گزارتا ہے، صبح تک حور عین انتظار میں رہتی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کے ساتھ ہمیں بیاہ دے۔ سعد نے حبان بن اہلیہ رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ دنیا والی عورتیں جب جنت میں جائیں گی حور عین سے بڑھ کر ہوگی۔ ابھی کا تفصیل سے واضح ہوا کہ حور عین جنت کی وہ پاکیزہ، خوبصورت، گوری اور بڑی آنکھوں والی عورتیں ہیں، دنیا کی عورتوں سے جدا ہے۔ کی تخلیق کا قوام بھی مختلف ہے، البتہ دنیا کی عورتوں کا حسن جنت میں داخل ہونے کے بعد حوروں سے بڑھ کر ہوگا۔
اور وہ حوروں کی سردار ہوگی۔